نے ہمیں اجتماعی طور پر اپنی یاد کی توفیق اور یہ موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ کرم نوازی فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیات مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ تم مجھے، یہ اللہ پر فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، تو میں تمہیں یاد کروں گا اور تمہارا ذکر کروں گا، اور جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا میری بارگاہ میں شکر ادا فرماؤ اور کفر مت کرو۔ عزیزان گرامی، یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے، اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے قلبوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح سے صاف و شفاف فرما دیتا ہے جس طرح ایک دھوبی صابن سے کپڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ جو تزکیہ نفس ہے، اس تزکیہ نفس معنی یہ ہے کہ نفس کی، دل کی یہ صفائی یہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اللہ کے پاک نام سے ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ انسان ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ ایک دفعہ بندہ کہتا ہے اللہ تو 70 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اور دوسرا، جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ تمام مصیبتوں سے اور مصائب سے اور پریشانیوں سے وہ محفوظ و مامون رہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے رزق میں بھی فراخی عطا فرماتا ہے، رزق کشادہ کرتا ہے اس اللہ اپنے ذکر سے۔ جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی فراخی عطا فرماتا ہے، کشادگی عطا فرماتا ہے، وسعت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انسان کو جو اس کا ذکر کرتا ہے اپنے نور معرفت اس کو عطا کرتا ہے، اور اس شخص کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ کتنی عمارتیں بنا لیں، اپنے کتنے زمینیں بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، تو اگر طمانینت ملتی ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ان کو طمانینت قلب، سکون قلب ان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ ذکر سکون قلب کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے کسی بھی آپ مسالک میں جو بھی مسالک ہیں یا جو تصوف کے جو سلاسل ہیں وہ یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ایک قدم سجا رکھیں تو اللہ، کھبا قدم رکھیں تو اللہ کا ذکر کریں۔ اور اپنا سلطان بہو صاحب تو فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر ہو۔ جو دم اندر، سانس اندر جاتا ہے، یہ ہمارا جو سلسلہ نقشبندیہ ہے اس کا ذکر یہی ہے، سانس اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو ہو۔ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ جس وقت تو ذکر انسان سانس کے ساتھ کرتا ہے، سانس اندر جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کہ آکسیجن ہمارے وجود کے اندر داخل ہوتی ہے اور کاربن گیس وہ خارج ہوتی ہے، اور یہ ہمارے پھیپھڑوں میں، ہمارے خون میں جا کے یہ شامل ہوتی ہے۔ آکسیجن انسان کے خون میں شامل، اور جو آکسیجن اللہ کے نام کے ساتھ اندر جائے تو پھر تو وہ نور و نلا نور کر دیتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو ہمارے اندر دل میں ایک نفرت، حسد، سب سے بڑی چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ وہ حسد ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ اس کے لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ من شر حاسد اذا حسد، جب حسد کرنے پر آئے تو میری پناہ مانگو، مجھ سے دعا کرو۔ اور میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت جہاں آپ نماز کے بعد یا تلاوت کلام پاک کے بعد دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے رزق مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں، جو بھی اس کی رحمتیں برکتیں مانگتے ہیں، وہاں یہ بھی آپ کہا کریں کہ اللہ مجھے حاسدین کے شر سے محفوظ و مامون فرما۔ تو یہ حسد بہت بڑی چیز ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور دوسرا، جو انسان کے نفس میں ہرس، ہوس اور لالچ پیدا ہوتی ہے، یہ دو چیزیں انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اس کی ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی کامرانی کے لیے
اس کے سکون کے لیے، اس کے اطمینان میں اگر کوئی چیز تخلل ڈالتی ہے تو اس کی حرص اور ہوس اور یہ حسد، تو اگر ان چیزوں کو ختم کرتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر ختم کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ حسد سے، کینے سے، بغض سے، عناد سے، برائیوں سے محفوظ و معمون رہتے ہیں۔ جذبہ انتقام ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، جذبہ انتقام پیدا نہیں ہوتا ان کے اندر۔ تو وہ اس کو جو اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو اس سے درگزر کرتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کا وہ تذکرہ ہی نہیں کرتے کسی کے ساتھ، تو وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہ جاتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ وہ کہ جو مالک کی مرضی، وہ ہر حال میں وہ ذکر کرنے والے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ راضی برضا رہتے ہیں، اور راضی کیونکہ اس کے علاوہ اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے، راضی رہنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی، یصورکم فی الارحام میں کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندر میں تمہاری صورتیں بناتا ہوں جیسی میں چاہتا ہوں۔ ہم کسی بھی بڑے سے بڑے بیوٹی پارلر میں چلے جائیں، نہ ہماری ناک تبدیل ہو سکتی ہے، نہ آنکھ تبدیل ہو سکتی ہے، نہ کان تبدیل ہو سکتا ہے، وہ تو جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا سو بنا دیا۔ اگر پھر ہم راضی ہیں مولا جو تو نے ہمارے شکل و صورت ہمیں دی، اس پر راضی ہیں۔ جو قد بوتی ہے ایک کوشش کریں جو قد ہمارا ہے اس سے 1 انچ آگے ہو جائیں، ہو نہیں سکتے، کم کرنا چاہیں کم نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں یہ اس کی پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اپنے والدین سے بھی راضی۔ ایک بڑی بات آپ کو خاص بتا دوں اس محفل میں کہ اکثریت جو ہم پاکستان کے لوگ ہیں، ہماری ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم خوش نہیں رہتے۔ یہ جو بھی ہماری تکالیف، ہماری بیماریاں، یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، ان کا اصل بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نفسیاتی ہیں، کیونکہ ہم خوش نہیں ہیں۔ جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہم اس پر خوش نہیں ہیں۔ ہماری اپنی ہر انسان کی مکمل کائنات خود اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، یہ آپ کی کل دنیا یہ ہے آپ کی۔ اور جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، چلتے ہیں تو پاؤں سے چلتے ہیں، کام کرتے ہیں تو ہاتھوں سے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کی بنائی چیزوں کو تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ حسنا خان رسول نے ابھی کلام پیش کیا، وہ ہم نے کانوں سے سنا، کان ہی نہ ہوتے تو ہم کیا سنتے۔ تو اگر ہم بی اے کرتے ہیں، MBA کرتے ہیں، BBA CA MBBS کوئی بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہم درس نظامی پڑھتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، قاری بنتے ہیں، تو کس سے؟ کانوں سے۔ اگر وہ سنائی نہ ہمیں دے تو ہم کیا یاد کریں گے؟ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامان پیدا نہیں کیا، پورے یہ ہمارے انسان کے انسٹرومنٹ ہیں، یہ اس کے اوزار ہیں، اس کے ہتھیار ہیں، اللہ نے اس کو دیا۔ اور اللہ نے کہا بھی کہ اس کو یہ میری امانت ہے، تم اس کی حفاظت کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو۔ اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے فرمایا اگر تم خوش رہنے جاتے ہو تو میری دی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ اللہ یہ تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، مجھے کان عطا فرمائے، مجھے دل دیا، مجھے دماغ دیا، مجھے پاؤں دیے، مجھے یہ والدین دیے، مجھے یہ بہن بھائی دیے، مجھے یہ روزگار عطا فرمایا، یہ مجھے خوش الحانی تو نے مجھے عطا فرمائی۔ ہر چیز، ہر انسان کو ایک الگ سے وصف اللہ تعالیٰ دی ہے۔ تو اس جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس پر آپ راضی رہا کریں، اس پر خوش رہیں، اور اعلان کریں کہ اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا میں اس پر خوش ہوں۔ یہ پیار کرنے والی بیوی دی، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم ننے بچے دیے، میں ان پر خوش ہوں۔ وہ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا میں اس پر خوش ہوں، بہنیں دی، بھائی دیے، جو بھی ہو میں خوش ہوں اس کے اوپر۔ تو وہ ہم جو کچھ ہیں، ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم اس پر خوش ہی نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہ اپنے وجود پر، نہ اپنے والدین کے ساتھ، نہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، نہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، نہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ ہم خوش ہی نہیں، راضی نہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے اندر حرص اور ہوس، جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، حسد اور حرص، ہوس، لالچ، یہ ہمارے، اس کے لیے ہم ملکوں سفر کرتے ہیں، پردیس میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں سے دور ہو جاتے ہیں، وطن کی سوندھی خوشبو سے دور ہو جاتے ہیں، وہاں تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے آل اولاد سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کچھ تو یہاں ہم نے بے چینی میں وقت گزارا، کچھ وہاں جا کے وہاں بھی بے چین ہے، وہ خود پکانا ہے، خود کھانا ہے، وہ خود اپنی بیماری کا آپ علاج کرنا ہے، اپنا کھانا خود بنانا ہے، وہ تو سب سے دور ہو گیا نا، تنہا بیٹھا ہوا آدمی، بس کہ درم ہیں، دینار ہیں، سعودی ریال ہیں، باقی تو کچھ نہیں۔ وہ تو کوئی اس کا بیمار ہو جائے، باپ بیمار ہے اس کو اسپتال نہیں لے جا سکتا، بچہ بیمار ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا،
वहीं फिर फ़ोन करता है, मुझे छुट्टी नहीं मिली, पासपोर्ट अरबाब के पास है, अरबाब लंदन गया हुआ है, आप वालिद साहब को दफना दें, जितना खर्चा हुआ मैं भेजूँगा, आप करें। तो कितनी ये इंसान की बदबख्ती है कि वो आखिरी लम्हात अपने बाप की मैयत को कंधा ना दे सके, अपनी माँ को कब्र में ना उतार सके। इसलिए उन्होंने पैदा किया था आप, और वहाँ भी आप बेताब बेचैन, इसका मतलब आपकी सारी ज़िंदगी बेताबी और बेचैनी में गुजर गई। लिहाजा जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है उसका शुक्र अदा करो। वशकुरूली, मैंने पढ़ा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया उसका उसकी बारगाह में शुक्र अदा किया करें। जिस हाल में वो रखें, जिस हाल में रखें उसमें खुश रहना चाहिए, और अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने एक इनाम समझे उसका कि अल्लाह ने आपका ज़िक्र, आपको तौफीक दी है, मेरा ज़िक्र किया करें। तो अज़ीज़ान ग्रामी, इत्तिबाए रसूल, ग़ुलामी रसूल इख्तियार करें, अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। अल्लाह ने जो नियामतें आपको अता फरमाई हैं उनका अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें। मौला तेरा शुक्र। तो इसके भी कहा अल्लाह ताला ने, आओ तुम मेरा अगर शुक्र अदा करोगे सनज़ीदन्नकुम, मैं अपनी नियामतें बढ़ा दूंगा। ये शुक्र भी एक कलमा शुक्र जो है ये भी इबादत है, ये भी अल्लाह ताला की इबादत है कि उसने कहा अगर तुम शुक्र करोगे तो मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नियामतें और बढ़ा दूंगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करा करें और खुश रहा करें। जो कुछ भी उसने अता फरमाया उस पर खुश रहा करें, राज़ी रहा करें। आप राज़ी होंगे तो अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका इस महफ़िल में आना कबूल फरमाए। ख़ास तौर पर ये जो सब्ज़ी मंडी से आए हैं लोग, बड़ी तकलीफ़ से पहुँचे हैं, बड़ा रास्ते में उनको दुश्वारियाँ पेश आई हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जाने से दुश्वारियाँ होती हैं। ये भी एक अजर है, ये भी एक सवाब है। जितनी तकलीफ़ हो, आप जो लोग हज करके आए या उम्रे करके, देखो मना में, मुज़दलिफ़ा में, मैदान अरफात में कितनी तकालीफ़ है। वो जो हज करते हैं इसी का तो अजर है। यही जो तकालीफ़ अल्लाह की राह में इंसान उठाता है, यही तो बायस अजर और बायस सवाब होती हैं। यही तो आम चीज़ें हैं। तो इस तकलीफ़ में भी अल्लाह ताला राहत अता फरमाता है और उसमें भी सुकून अता फरमाता है। अपने अपने तमाम हज़रात अपनी अपनी नेक आरज़ुएँ, नेक तमन्नाएँ, शरन जायज़ मुरादें अपने दिल में रखें और हम दुआ करेंगे। हमारे हर लफ्ज़ के बाद आमीन कहें और अपने दिल में, अपने दिमाग में तसव्वुर में लाएँ कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। मेरे दोस्तों, अपने अपने दामन फैला लो, अल्लाह की रहमत को अपने दामन में समेट लो। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।